کہ قرآن مجید کے بعض مخصوص صورتوں کے فضائل، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور یہ موضوع منتخب کرنے کی ایک وجہ بھی ہے کہ آج اس موضوع پر گفتگو کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرے میں لوگ اللہ کے کلام سے روز بروز دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو مسائل ہے، کوئی معاشی اعتبار سے تنگ دستی میں مبتلا ہے، کوئی دنیاوی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اور کوئی انسان دنیاوی وسوسوں کا شکار ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے کرتوت کروا دی ہے، کسی نے ہمارے تعلق سے کچھ غلط کر دیا ہے، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ اور اس جادو اور اس طرح کی باتوں سے بہت سے لوگ در بدر کے پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ کوئی کسی فلاں عامل کے پاس تو کوئی کسی فلاں عامل کے پاس، یہاں وہاں جا کر اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا مال بھی برباد کر رہے ہیں، اور اپنا وقت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام سے اپنے رشتے کو اگر جوڑیں گے، قرآن کی آیتوں سے، قرآن کے سورتوں سے اگر ہمارا رشتہ جڑے گا تو ہم ان دنیاوی وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ان دنیاوی مصائب و آلام سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ہماری گھروں میں نحوست، افلاس، یہ تمام تر چیزوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اس طرح قرآن مجید کی ایسی بہت سی صورتیں ہیں، قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ اگر ہم ان کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دین، دنیا اور آخرت تینوں کو بہتر بنا دے گا، تینوں میں ہمارے لیے کامیابی رہے گی۔ اسی لیے آج ہم اس موضوع کو چند قرآنی آیات، چند قرآنی سوروں کو آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلے جس سورے پر آج میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں وہ جو سورہ ہے، اس سورے کو قرآن مجید میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین صبح کے وقت میں تلاوت کرتا ہے، اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری فرما دے گا، اس کی حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ حاجتیں کون سی؟ فرمایا اس میں کوئی چیز کی قید نہیں ہے، اس کی دین کی حاجتیں بھی، دنیا کی حاجتیں بھی، آخرت کی حاجتیں بھی، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دے گا جو سورہ یاسین سے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ یاسین یہ وہ سورہ ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے دن بھر کی جو مصروفیت ہے، دن بھر کی جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے اس کو پوری فرما دے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین صبح کے وقت میں تلاوت کیا تو اس کے لیے وہ دن آسان کر دیا جاتا ہے، دن میں تنگی پریشانی نہیں آتی، وہ دن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو رات کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو ساری رات اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو راتوں میں جنہیں نیند نہیں آتی، پریشانیوں میں ہیں، ہول گھبراہٹ کا شکار ہے، اور طرح طرح کی رات کے لمحات گزرتے نہیں ہیں۔ کئی ایسے لوگ جو پریشان حال ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ساری رات ہم نے بستر پر گزار دی، اور رات کیسے گزری ہمارے دل کو پتہ ہے، ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزرا ہے۔ تو آئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی رات اس کے لیے آسان فرما دیا کرتے ہیں۔
اور جب بات رات میں یاسین شریف کی تلاوت کی آئی تو ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ کا معمول ہے اس کا، پابندی کے ساتھ رات میں سونے سے پہلے رات کے وقت میں سورہ یاسین کی جو تلاوت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوگا، اس کے جسم سے روح پرواز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا، وہ شہید ہو کر مرے گا جو روزانہ رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس سورہ یاسین کی تلاوت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہے اور مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ نصیب فرما رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ایسی فضیلت بیان کی، ارشاد فرمایا حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 قرآن مجید کا ثواب دیا جاتا ہے جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کے ایسے فضائل بیان کیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کی بھوک سے اللہ تعالیٰ سیر کر دے گا۔ کوئی پیاسا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کو ختم کر دے گا، وہ سیراب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص راستے سے گزر رہا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ فراہم کر دے گا۔ اور اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، وہ پریشان حال ہے، فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرے، گمشدہ چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی عورت ہے درد ذہن میں مبتلا ہے، ولادت کی تنگیوں سے دوچار ہے، اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ولادت کی تکلیف میں راحت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین کسی مرنے والے کے پاس، میت کے پاس جس کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے اس کے جسم سے روح آسانی سے پرواز ہوگی، سکرات کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو سورہ یاسین یہ وہ سورہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک آیت میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ جو جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ جہاں پر ہم مصائب و پریشانی کے وقت میں، تکالیف کے وقت میں مختلف طریقے اپناتے ہیں، آج ہمیں اپنی زندگی میں سورہ یاسین کو داخل کرنا چاہیے، سورہ یاسین سے اپنے سینوں کو جگمگانا چاہیے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ میری خواہش ہے، قربان جائے یہ تاجدار کائنات کی خواہش ہے، ایک وفادار بیٹا اپنے باپ کی خواہش کو پوری کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی خواہش پوری کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتا ہے۔ لیکن قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ آقا فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو جائے، یعنی ہر امتی کو سورہ یاسین یاد ہو جائے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے آقا کی تمنا ہو اور امتی اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورہ یاسین کو یاد کرنے والے بن جائے، اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اور بہت سے لوگ تلاوت کثرت سے کرتے ہوئے سورہ یاسین بہت سو کو یاد بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے تلاوت نہ بھی کر سکے تو کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت سن لیا کرے، یعنی سننے پر ہی اکتفا نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھے تو بہتر ہے، اگر کبھی پڑھ نہ سکے تو کم از کم تلاوت گھر میں ہوتے رہے اور گھر کے سارے افراد سورہ یاسین کی تلاوت سنتے رہے۔
اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں، بہت سے مقامات میں، دکانوں میں سورہ یاسین کا تغرا لگا ہوا رہتا ہے، مکمل یاسین شریف رہتی ہے۔ اچھی بات ہے، سورہ یاسین اللہ کا کلام ہے، اگر کہیں لکھی ہوئی بھی ہو تو وہ خیر و برکتوں والی کتاب ہے، لیکن بہت سے لوگ صرف گھروں کے تغرے میں لگا دیتے ہیں تغرا، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم سورہ یاسین صرف دیواروں پر ہی نہ لگاؤ، بلکہ اس کو اپنے سینے کی دیواروں میں بھی محفوظ کر لو، اپنے قلب کی دیواروں کے اندر بھی سورہ یاسین کو محفوظ کر لو، اور صبح و شام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کی دینی، دنیاوی، اخروی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیا کرتا ہے، اور اسے شہادت کا درجہ نصیب فرماتا ہے، اور میت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو سورہ یاسین کی ہوئی بات۔ ایسے قرآن مجید کی بعض ایسی مخصوص صورتیں ہیں، بعض ایسی فضیلتوں والی صورتیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، ایک سورہ یاسین اور دوسرا سورہ طٰہٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کون سا سورہ ہے؟ یہ 16ویں پارے کا، جہاں پر آدھا پارہ مکمل ہوتا ہے وہاں سے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مکمل آدھے پارے کا سورہ ہے، 17ویں پارے کا ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے 17ویں پارے سے سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ 16ویں پارے کا آخری آدھا پارہ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب تلاوت ہوئی تو فرشتوں نے رب کے اس کلام کو سماعت کیا، تو فرشتے، چونکہ خالق کائنات نے تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پڑھا ہے، تو فرشتے کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کے لیے، اس امت کے لیے مبارک ہو جس امت پر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ نازل کیا گیا، وہ مبارک ہے اس امت کے لیے، اور مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں یہ سورہ موجود ہو، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جن زبانوں پر یہ 2 سورے جاری و ساری ہوا کرتے ہیں۔ جو زبانیں ان صورتوں کو پڑھا کرتی ہیں وہ زبانیں بھی مبارک ہو، برکت والی ہو، یہ فرشتے کہنے لگے۔ تو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ یہ وہ صورتیں ہیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خزانوں میں سے ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے یہ 2 صورتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا خزانے کیوں کہا گیا؟ چونکہ خزانے بڑی قیمتی ہوا کرتے ہیں، لوگ تو تلاش کرتے ہیں کہ کون سی زمین میں کون سا خزانہ نکلتا ہے۔ زمین سے نکلے ہوئے خزانوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے، لیکن یہ وہ سورے ہیں جو زمین کے نیچے کے خزانے نہیں بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے۔ خدا کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے فیوز و برکات کا عالم کیا ہوگا، ان 2 خزانوں کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور سورہ ہے جس کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، ایک صفحے کے اندر وہ ابتدائی 10 آیتیں آ جاتی ہیں۔ سورہ کہف آدھے پارے سے زائد سورہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ صرف ابتدائی 10 آیتوں کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔
فتنہ دجال سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعہ کے درمیان اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے، نور ملتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ جو سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھا کرتے ہیں، بلاؤں سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفظ و امان میں رہے، بلاؤں سے محفوظ رہے، ہاں ہر ایک کی تمنا ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوا کرتی ہے کہ میں خدا کی حفظ و امان میں رہوں، تو حضور فرماتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ تک ہر طرح کے حادثات اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح جب بات جمعہ کے دن کی آئی، ایک خصوصی سورہ ہے، وہ جمعہ کی رات میں پڑھنے کا ہے، شب جمعہ میں۔ جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات کی رات کہتے ہیں، وہ اصل جمعرات کی رات نہیں، وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ اسلامی طریقے کے مطابق پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آیا کرتا ہے۔ تو شب جمعہ میں، جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو کوئی سورہ دخان، یہ 25ویں پارے کا سورہ ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ سورہ دخان ہے، کوئی بڑا سورہ نہیں ہے، مختصر سا سورہ ہے، پاؤں پارے کے اندر کا سورہ ہے۔ جو کوئی شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کی بخشش فرما دیا کرتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے جہنم سے نجات کا پروانہ نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کی جو شب ہوتی ہے، جمعہ کا دن آنے سے پہلے، اس دن یاد سے 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، اس کی ضرور ہمیں تلاوت کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، 30 آیتوں والا ایک سورہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی اس سورے کی روزانہ رات میں تلاوت کرتا ہے، اس سورے کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو یہ کرم کرے گا کہ یہ سورہ خود پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سورہ خود شفاعت کرے گا، اور پیارے آقا فرماتے ہیں ایسی شفاعت کرے گا کہ اللہ اس سورے کی شفاعت قبول بھی کرے گا اور پڑھنے والے کی بخشش بھی فرما دے گا۔ وہ کون سا سورہ ہے 30 آیتوں والا؟ وہ سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کو خاص طور پر فرمایا گیا کہ یہ سورے کا نام مانعہ ہے، یعنی یہ سورہ روکنے والا ہے۔ کس چیز کو روکتا ہے؟ یہ اللہ کے قبر کے عذاب سے بندے کو روکتا ہے، اللہ کے غضب سے بندے کو روکتا ہے، قبر کے عذاب سے بندے کو نجات دلاتا ہے۔ یہ سورہ ملک اس کا نام ہے۔ اور روزانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات میں حضور سورہ ملک کی تلاوت کے بغیر کبھی آرام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سورہ ملک کی خاص طور پر ہمیں اس کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ اس کی فیوض و برکات ہمیں نصیب ہو۔ اسی طرح ایک اور قرآن مجید کا سورہ ہے جو 27ویں پارے میں، اس کا نام سورہ واقعہ ہے۔ یہ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے ختم ہونے کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ فقر و فاقہ یعنی تنگدستی، بھوک، یہ جو دنیاوی معاشی تنگی جو ہے، یہ فقر و فاقے سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی بیٹیوں کو
اپنی صاحبزادیوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ رات میں ضرور بضرور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی رہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی فقر و فاقے سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو آج جہاں پر ہر انسان کو یہ ڈر، یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ہم فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو، تنگ دستی میں مبتلا نہ ہو، معاشی تنگیوں سے ہمیں راحت نصیب ہو، تو ان کے لیے حضور کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے کہ سورہ واقعہ ضرور بضرور خود بھی پڑھے، اور صحابی رسول کی سنت، صحابی رسول کا طریقہ بتلاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کو بھی تعلیم دی تھی، اپنی بیٹیوں کو بھی کہا تھا کہ تم بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر، یہ سورہ بہت ہی مختصر سورہ ہے۔ فرمایا کہ جو سورہ تکاثر پڑھتا ہے، مختصر سا سورہ ہے، چند آیتوں کا سورہ ہے، سورہ تکاثر پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 آیتوں کا تلاوت کا ثواب ملتا ہے جو سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اس طرح سورہ تکاثر کی بہت سے فضائل ہے۔ اور اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص سوتے وقت بستر پر لیٹ چکا ہے، داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، سنت کے مطابق سیدھی طرف لیٹا ہوا ہے، اور اسی حالت میں اگر کوئی شخص سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ 100 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، لیٹا ہوا ہے، داہنی جانب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا دن آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سیدھی جانب لیٹ کر سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کیا تھا، جا آج تجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ سیدھی جانب سے جنت میں داخل ہو جا، سیدھی جانب سے جنت کے اندر پہنچ جا، جو سورہ اخلاص داہنی جانب پڑھا کرتا ہے بستر پر لیٹنے کے بعد۔ اسی طرح حدیث پاک میں سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا یہ سورہ پڑھ رہا تھا، جیسے ہی وہ اس نے سورہ اخلاص کو پڑھا، حضور نے فوراً فرمایا کہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے، جنت اس پر لازم ہو گئی ہے، یہ سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تہائی قرآن کا مطلب قرآن مجید کے 3 حصے کرے، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، تہائی اگر دیکھیں تو 10 پاروں کا 1 تہائی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کوئی 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو 10 پاروں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، گویا کہ 10 پارے اس نے پڑھ لیے ہیں۔ اور اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، گویا کہ اس نے تمام کا تمام قرآن مجید ختم کر دیا۔ یعنی عمل چھوٹا ہے، مختصر ہے، سورے چھوٹے ہیں، مختصر ہے، لیکن اللہ نے فضیلتیں ایسی رکھی ہیں، برکتیں ایسی رکھی ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے سورتوں کے فضائل بیان کیے، اور ایک خاص اہمیت والی آیتوں کو حضور نے بیان کیا۔ ان آیتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں اور اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع
تو